بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں، شرابی ہیں، گناہ گار ہیں، کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں ان کا عمل قبول ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود ان کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہمارا یہ عمل قبول نہ کرے، ہماری عمل کرنے کی ادا ایسی تو نہیں جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ عزیز بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں آپ کے اولاد میں سے کوئی ہو یا آپ کے خادمین میں سے آپ کے جو خدمت گزار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض اوقات کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہوتا ہے، آپ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، آپ کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو آپ قریب کرتے ہیں، اس کو آپ عہدہ دیتے ہیں، آپ اس کو عزتیں دیتے ہیں۔ اور اگر وہی آدمی، وہ آپ کی اولاد میں سے ہو یا آپ کے ملازمین میں سے ہو، اگر وہی آپ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، آپ کے ساتھ بغاوت کرنے لگ جائے اور سمجھنے لگے کہ میں نے اب بڑی خدمت کر لی ہے، اب میں ایک بیٹا سمجھے میں اپنے والدین سے بڑھ گیا ہوں، یا کوئی غلام سمجھے میں اپنے آقا سے بڑھ گیا ہوں، اپنے مالک سے بڑھ گیا ہوں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی، یہ اس کی نادانی ہوگی، اور اس سے وہ اپنے عہدے بھی کھو بیٹھے گا، اپنی عزتیں بھی کھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے پروردگار کا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے والا ہو، اللہ اس کو بڑی عزتیں دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اللہ اس کو منصب عطا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کو بہت زیادہ عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اکرمہ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ ڈر کے مارے مکہ سے بھاگ گیا یمن کی طرف، لیکن اس کی بیوی وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، آپ کو دیکھا کہ آپ کس قدر عفو و درگزر سے کام لے رہے ہیں، یمن گئی، اپنے خاوند کو قائل کیا، ساتھ لے کے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کی، مرحبا کہا اور اس کو کلمہ پڑھایا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اکرمہ
جو مجھ سے مانگ سکتے ہو مانگو، میرے پاس جو بھی ہوگا میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اکرمہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ میں امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ صرف اتنا کر دیں میرے لیے استغفار کی دعا کر دیں، اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر خواہش ہوتی تھی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، اور اسلام میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عزتیں اس طرح سے عطا کیا کرتا ہے۔ شعبان کا آخر ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، صحابہ اکرام چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اعرابی آتا ہے، دیہاتی آدمی، بدو، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاند دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور مدینہ میں اعلان کر دو کل روزہ ہوگا۔ ایک اعرابی کی گواہی مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ یہ اسلام عزت افزائی کرتا ہے، اس طرح سے عزتیں دیتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار ہو، اسلام کے مطابق چلنے والا ہو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس چیز کی بڑی فکر ہوتی تھی ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسی خطا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عزتیں ہمیں دی ہیں وہ عزتیں ہم سے چھن جائیں۔ فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، موت والی بیماری ہے، کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، ساتھی جمع ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، اچانک دیوار کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے پوچھتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ ابو جی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے صحابی، مصر کو فتح کرنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ آپ کے لیے بشارتیں جنت کی، پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے اوپر 3 مراحل گزرے ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور میں دل کے اندر یہ خواہش لیے پھرتا تھا کہ مجھے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں اور میں ان کا نعوذ باللہ سر قلم کر دوں، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں جہنم کے اندر جاتا۔ اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا عمر، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے ایک چیز کی گارنٹی دے دیں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام تو پچھلے سارے گناہ انسان کے ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اسی طرح اگر کوئی سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حج بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہ مٹ چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، میں نے غزوات کیے، اگر اس وقت میری موت آ جاتی تو مجھے یقین تھا میں جنت میں چلا جاتا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد، وفات کے بعد میرے اوپر کئی طرح کے حالات آئے، مجھ سے کئی گناہ سرزد ہوئے. اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میری نجات ہونی ہے یا نہیں ہونی، میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی میرا عمل ایسا ناپسند تو نہیں آیا جس کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کے سارے اعمال تباہ کر دیے ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر فکر ہوتی تھی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اس قدر رویا کرتے تھے، اللہ کے آگے شرمندہ ہوا کرتے تھے. عزیز بھائیوں، اپنے اعمال کو باقی رکھنے کے لیے، بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر غور و فکر کریں، گناہوں کے احساس کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت جو آج ہمارے اندر آ چکی ہے، ہمیں گناہوں کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب کسی بندے کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، گناہ کو وہ گناہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کا احساس اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. عزیز بھائیوں، شاید یہی وجہ ہے آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اسلام کی وجہ سے ملنے والی وہ عزتیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے واپس لے رہا ہے. وہ چیزیں جو اسلام ایک آدمی کو دیتا ہے، جو شان و شوکت اسلام کی وجہ سے ایک انسان کو ملتی ہے، وہ ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. روز بروز نئی سے نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، نئی سے نئی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور ہر گھر کا یہ فسانہ بن چکا ہے. میری بیوی میری نافرمان ہے، میری اولاد میری نافرمان ہے، میرے ملازمین میری بات نہیں مانتے، صحیح طرح سے کام نہیں کرتے. عزیز بھائیوں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جب ہم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اس کے فرما بردار نہیں ہیں، پھر ہم کس طرح سے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے ملازمین پر یہ امید رکھ سکتے ہیں، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ میرے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، وہ میری فرما برداری کریں گے. میں اپنے رب کی فرما برداری نہیں کر رہا. ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے گھروں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے معاملات کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. ایک محدث ہیں فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے متقی آدمی، عبادت گزار آدمی. وہ کہتے ہیں میں اپنے ایک ایک گناہ کا اثر اپنے گھر کے اوپر دیکھا کرتا تھا. اگر مجھ سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا، میں گھر میں پہنچتا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی تھی، میری اولاد نافرمان ہو جاتی، یہاں تک کہ میری سواری میری نافرمان ہو جاتی، مجھے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور گھر کے اندر کیڑے مکوڑے آ جاتے، گھر کے اندر چوہے آ جاتے، وہ مجھے نقصان پہنچانے لگ جاتے. یہ شکایتیں آج ہمارے پاس بھی بہت ہیں. گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے بہت ہیں، چوہے بہت ہیں، اولاد نافرمان ہے. عزیز بھائیوں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص کس قدر ہیں، اپنے رب کی ہم اطاعت کس قدر کر رہے ہیں، کتنی ہم اطاعت کرتے ہیں، کتنی نافرمانی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مکس ہو کر نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے. کچھ نافرمانی کر لو، کچھ فرما برداری کر لو. آپ کا ملازم اگر ایسا کام کرے، کبھی آپ کی بات مان لے، کبھی چھوڑ دے، تو آپ اس کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غلاموں کو کیسے یہ کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ پھر بیماریاں بھیجتا ہے، اللہ پھر مصیبتیں بھیجتا ہے، اللہ پھر یہ آزمائشیں بندے کے اوپر ڈالتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے.
گناہوں کا احساس دل کے اندر ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ مومن آدمی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَائِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ۔ مومن آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے وہ ایسے سمجھتا ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، گناہ کو اتنا بوجھل سمجھتا ہے مومن آدمی۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم اپنے ایمان کی آزمائش یہیں پر کر سکتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی نافرمانی والا کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، ہمارے دل کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ دن رات گزارتے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مومن آدمی اس کو رات کو نیند نہیں آ سکتی اگر وہ اس سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے۔ کأنہ قائد تحت جبل، وہ تو سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اور ہر وقت اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے سر کے اوپر گر جائے گا، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا گناہ معاف نہیں کروا لیتا، توبہ نہیں کر لیتا۔ اور فاسق فاجر آدمی کی یہ نشانی ہے وَأَنَّ الْفَاسِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ۔ فاسق آدمی گناہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے مکھی اس کے ناک کے اوپر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مکھی کو اڑا دیا۔ اتنا معمولی سمجھتا ہے، اتنا حقیر سمجھتا ہے گناہ کو فاسق آدمی، اس کو احساس نہیں ہوتا، جیسے ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بندہ ایسے اڑا دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح یہ فاسق آدمی کا کردار ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمیں گناہ کا احساس یہ اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنا ہے۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جن کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے، ان کے اوپر شرمندہ ہونے کی کوشش کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں اور ان کو چھوڑیں، اللہ سے عہد کریں یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ۔ برائی کا کام کرتے ہوئے ان کا دل تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میرا رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اگر ہر وقت بیدار ہو تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، کسی بھی صورت میں ہیں، وہ اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہو، یا وہ بیماریوں کی صورت میں ہو، یا کیڑوں مکوڑوں اور چوہوں کی صورت میں ہو، تو ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔